السلام علیکم، میں ہوں عالمگیر رضوی۔ دکن دوپہر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ریونت ریڈی کی کابینہ میں پہلی توسیع، 3 نئے چہروں کی شمولیت، تاہم مسلم نمائندگی ندارد۔ کابینہ میں توسیع کے بعد کانگریس خیمے میں ناراضگی۔ کابینہ میں شمولیت کے خواہاں چند لیڈران سے میناکشی نٹراجن نے کی ملاقات۔ غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ کارروائی جاری، متعدد فلسطینی جاں بحق۔ حماس نے کہا عید کے موقع پر قابض اسرائیل کی بمباری نسل کشی کی انتہا۔ تلنگانہ میں چیف منسٹر ریونت ریڈی نے 3 وزراء کو شامل کرتے ہوئے اپنی کابینہ میں توسیع کی ہے۔ جی وویک وینکٹ سوامی، اے لکشمن کمار اور وی سری ہری کو کابینہ میں شامل کیا گیا ہے۔ راج بھون میں گورنر جشنو دیو ورما نے وزراء کے طور پر ان لوگوں کو حلف دلایا۔ تقریب میں چیف منسٹر ریونت ریڈی، ان کی کابینہ کے رفقا صدر پی سی سی مہیش کمار گوڑ اور سینئر عہدیدار نے شرکت کی۔ وویک نے انگریزی میں حلف لیا جبکہ بقیہ دونوں نے تیلگو زبان میں حلف لیا۔ 7 دسمبر 2023 کو تشکیل پائی حکومت کی کابینہ میں یہ پہلی توسیع ہے۔ اس وقت چیف منسٹر نے 11 وزراء کے ساتھ حلف لیا تھا۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کی جانب سے 3 وزراء کے ناموں کو منظوری دینے کے بعد کابینہ میں کافی تاخیر سے توسیع ہوئی ہے۔ اگرچہ کہ کابینہ میں نشستیں تھیں، تاہم پارٹی کی قیادت نے 3 عہدوں کو خالی رکھا تھا۔ کابینہ میں زیادہ سے زیادہ 18 ارکان بشمول چیف منسٹر کی گنجائش ہے۔ وویک وینکٹ سوامی سابق رکن پارلیمنٹ ہیں۔ وہ سابق مرکزی وزیر جی وینکٹ سوامی کے فرزند ہیں۔ اے لکشمن کمار کا تعلق درج فہرست ذات سے ہے جبکہ سری ہری پسماندہ طبقات سے تعلق رکھتے ہیں۔ اے لکشمن کمار کا تعلق درج فہرست ذات سے ہے جبکہ سری ہری پسماندہ طبقات سے تعلق رکھتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی تلنگانہ کی انچارج میناکشی نٹراجن نے کانگریس کے ان ارکان اسمبلی سے ملاقات کی ہے جو کابینہ میں جگہ پانے کے خواہش مند تھے۔ انہوں نے ارکان اسمبلی کو منانے کی کوشش کی۔ پارٹی کے بعض قائدین بشمول مشیر وی نریندر ریڈی کے ساتھ سابق وزیر سدرشن ریڈی سے ان کی قیامگاہ پر ملاقات کی اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ سدرشن ریڈی کابینہ کے عہدے کے دعوے داروں میں ایک تھے۔ کابینہ میں جگہ پانے والے 3 ارکان اسمبلی میں ان کا نام شامل نہ ہونے پر انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، جس پر نٹراجن نے سدرشن ریڈی سے ملاقات کی اور پارٹی کے انتخاب کے بارے میں انہیں قائل کروایا۔ کابینہ کی 17 نشستوں میں سے 11 پہلے ہی پر ہو چکی ہیں۔ ان نئی شمولیت کے بعد کابینہ کے ارکان کی تعداد بڑھ کر 14 ہو گئی ہے۔ مزید 3 نشستیں مخلوع ہیں۔ بقیہ نشستوں کے خواہش مندوں کو منانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ سدرشن ریڈی کے علاوہ نٹراجن نے منو گوڑو کے رکن اسمبلی کومٹ ریڈی، راج گوپال ریڈی اور منچریال کے رکن اسمبلی پریم ساگر راؤ سے بھی ملاقات کی کوشش کی جو کابینہ میں شمولیت کے اہم دعوے دار تھے۔ اب بات کرتے ہیں اسرائیل کی جارحیت کی۔ غزہ میں اسرائیل کی جارحیت، بربریت اور ظالمانہ و سفاکانہ کارروائی جاری ہے۔ ظالم ملک نے عید کے دن بھی لوگوں کو شہید کیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کم سے کم 53 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ اس بیچ حماس نے کہا ہے کہ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے اسرائیل کی بمباری میں شدت اس بات کا غماز ہے کہ ظالم ملک منظم نسل کشی کرنے کے ارادے سے غزہ پر بم برسا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق عید الاضحیٰ کے دن اور اس کے دوسرے روز کم سے کم 100 فلسطینیوں کو جاں بحق کیا گیا جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے۔ حماس نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ اسرائیل کو کٹہرے میں لانے کے لیے اقدام کرے۔ اور اب بات فرینچ اوپن کی۔ عالمی نمبر 2 خواتین ٹینس کھلاڑی امریکہ کی کوکو گوف نے فرینچ اوپن 2025 میں خواتین کا ٹائٹل جیت لیا ہے۔ پیرس میں کھیلے گئے فائنل میں 21 سالہ کوکو گوف نے بیلاروس کی آرینا سبالینکا کو 6-7، 6-4 اور 6-2 سے شکست دے دی۔ واضح رہے کہ کوکو گوف پہلی مرتبہ فرینچ اوپن چیمپئن بنی ہیں۔ فرینچ اوپن کا فائنل مقابلہ کافی زوردار تھا اور یہ 2 گھنٹے 38 منٹ تک جاری رہا۔ آرینا سبالینکا اور کوکو گوف کے درمیان کھیلے گئے فائنل میں پہلا سیٹ انتہائی سنسنی خیز رہا اور دونوں کھلاڑیوں نے 4 مرتبہ ایک دوسرے کی سروس بریک کی۔
नतीजतन पहला टेस्ट टाई ब्रेकर में चला गया, जिसे सबालेंका ने जीत लिया। उसके बाद गोफ ने दूसरे सेट में जबरदस्त वापसी की और सबालेंका को आसानी से हरा दिया। तीसरे सेट में सबालेंका थक चुकी थीं और उन्होंने गोया हथियार डाल दिए। इसी के साथ दक्कन दोपहर का ये बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दें, खुदा हाफिज।